بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ وعدے کے مطابق آج سنڈے کو ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آرٹیکل روزنامہ جنگ کراچی کے اندر شائع ہوا آج سے تقریباً 16.5 سال قبل، اور یہ میرے شائع ہونے والے تمام آرٹیکلز میں 4تھ آرٹیکل تھا، اور اس کی میں آپ کو ڈیٹ دکھاتا ہوں جو کہ ڈیٹ مینشن ہے یہاں پر 11 اکتوبر 2003۔ اس ڈیٹ کو یہ ہمارا آرٹیکل شائع ہوا تھا، اور اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ سب سے پہلے میں آپ کو روزنامہ جنگ کی طرف سے جو قارئین کو دعوت دی گئی تھی وہ الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ روزنامہ جنگ کراچی والے لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، آج کے نوجوان ہی کل کی تاریخ مرتب کرتے ہیں۔ نئی نسل کے فکر و عمل سے قوم کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، لیکن جس قدر ان کی اہمیت اور ذمہ داریاں ہیں اتنے ہی ان کے مسائل بھی ہیں جن کو حل کرنا معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نئی نسل کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے نوجوان اور معاشرے کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس غرض سے ہم اپنے قارئین کو نوجوانوں کے تعلیمی اور معاشرتی مسائل پرکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں سے متعلق دیگر موضوعات پر لکھی گئی تحریریں بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہوں گی۔ ہمارا پتہ ہے انچارج صفحہ تعلیم و نوجوان، روزنامہ جنگ، اخبار منزل، IIA چوندریگا روڈ، کراچی۔ اس ایڈریس کے اوپر خاکسار نے یہ آرٹیکل سینڈ کیا تھا، اور ٹاپک کا نام بہت ہی زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ خلوص نیت اور مضبوط قوت ارادی کامیابی کے حصول کی اولین شرائط۔ اب میں آپ کو آرٹیکل اپنا پڑھ کے سناتا ہوں کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ماضی میں کسی وجہ سے کسی نہ کسی شعبے میں ناکام و نامراد رہے، لیکن ان کا آنے والا وقت عظیم کامیابیاں لایا۔ یہ کامیابیاں انہیں نہ تحفے میں ملیں اور نہ خیرات میں، نہ کسی نے بطور قرض دیں اور نہ انہوں نے کہیں سے چرائیں، بلکہ یہ انہیں ان عظیم کاوشوں اور جہد مسلسل کے سبب ملیں جن کے یہ جائز حقدار تھے۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی اس طرح بسر ہو رہی ہو کہ اسے صبح شام لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا اپنے مقدر میں لکھا محسوس ہوتا ہو، وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ انگریزی زبان میں ایک مقولہ ہے، آپ وہی کچھ ہیں جو آپ سوچتے ہیں، کیونکہ سوچ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اسے اپنا مقصد ہر حال میں حاصل کرنا ہے، کچھ کر کے کچھ بن کے دکھانا ہے، اپنی ناکامیوں کا سلسلہ ختم کرنا ہے، تو وہ بآسانی اپنے عزم و ارادے کے بلبوتے پر یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ جب دوسرے اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر کس چیز کی مجھ میں کمی ہے؟ اس سوال کا جواب اسے اپنے روزمرہ کے معمولات پر بغور نظر ڈال کر آسانی سے مل سکتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اسے اپنا موازنہ اپنے ہم عصر لوگوں سے کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں اور وہ خود ان سے کس قدر پیچھے رہ گیا ہے۔ اسے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں اپنے دوست احباب سے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کے لیے اسے دوسروں کی خوبیوں اور اپنی خامیوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ جب اپنی خامیاں سامنے آ جائیں تو انہیں دور کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے آگے نکل جانے کے اسباب پر روشنی ڈال کر اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ مختلف لوگوں میں اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے جواب میں مماثلت نہ پایا جانا عین ممکن ہے، لیکن ایک بات ہر ناکام شخص یا ادارے میں مشترک ہوگی، اور وہ ہے اپنے مقصد سے پرخلوص محبت کی شدت میں کمی۔ اگر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ بس ہمیں تو فلاں کام چاہے کچھ ہو جائے کرنا ہی ہے، ہمیں ہر حال میں کامیاب ہونا ہے، جس کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنا پڑے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے، اور پھر روز بروز اس جذبے کو ترقی دیتے رہیں، پروان چڑھاتے رہیں، تو لازماً ہمارے مقصد اور ہمارے درمیان کا فاصلہ بتدریج گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گا۔ جب ہم اپنا مقصد پا لیں گے تو پھر دوسروں کی نظروں میں کھویا ہوا اپنا مقام
بھی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن محض خواب و خیال کی دنیا میں رہ کر اور ہوائی قلعے تعمیر کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا اور نہ کبھی حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے چین کی بانسری کو اپنے ہی ہاتھوں توڑ کر پھینکنا پڑتا ہے، جسے کبھی ہم خوب بجایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عملی طور پر تبدیل نہ کریں تو انہیں اس حقیقت سے منہ نہیں چرانا چاہیے کہ ماضی کی تلخیوں، ناکامیوں، پریشانیوں اور مایوسیوں سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ دنیا میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کو اپنا شعار بنانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے طرز زندگی کو ایسی بنیادوں پر قائم کرنا چاہیے جو ہمیں منزل تک لے جائیں۔ قوت ارادی اور پختہ فیصلے کی عادت انسانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کو بدلا جائے۔ تبدیلی کا عمل اپنے آپ سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ ہمارا آرٹیکل پسند آئے گا، اور اس آرٹیکل کے بنیاد کے اوپر ہم اپنے نوجوانوں کو بہتر سے بہتر کچھ پوائنٹس انفارم کر سکتے ہیں، ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، ان کی آنے والی زندگی میں بہتری کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔